مضمون: قائد اعظم محمد علی جناح، تاریخ پیدائش 25 دسمبر 1876، تاریخ وفات 11 ستمبر 1948۔ ابتدائی زندگی: محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام بھونجا جناح اور والدہ کا نام مٹھی بائی تھا۔ ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کرنے کے بعد وہ مزید تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے، جہاں انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی اور 1896 میں واپس ہندوستان آ گئے۔ قانونی پیشہ اور سیاسی زندگی کا آغاز: واپس آنے کے بعد محمد علی جناح نے بمبئی میں وکالت کا آغاز کیا اور جلد ہی ایک کامیاب وکیل بن گئے۔ ان کی سیاسی زندگی کا آغاز 1906 میں ہوا، جب وہ انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی طور پر ہندو مسلم اتحاد کی بھرپور حمایت کی اور 1916 میں لکھنؤ پیکٹ کے ذریعے کانگریس اور مسلم لیگ کو ایک پلیٹ فارم پر لانے میں کامیاب ہوئے۔ مسلم لیگ میں شمولیت: کانگریس کی ہندو برتری کی سوچ اور مسلمانوں کے حقوق کی نظر اندازی نے جناح کو مسلم لیگ کی طرف مائل کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مسلم لیگ کو فعال بنایا اور 1940 میں لاہور میں تاریخی قرارداد پاکستان منظور کرائی، جس میں مسلم اکثریتی علاقوں پر مشتمل ایک علیحدہ ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ قیام پاکستان: محمد علی جناح کی قیادت میں مسلم لیگ نے برطانوی حکومت اور کانگریس کے ساتھ مذاکرات کیے اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان مورے سے وجود میں آ گیا۔ پاکستان کا پہلا گورنر جنرل مقرر کیا گیا۔ انہوں نے جدید اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی جدوجہد پاکستان کے قیام میں ان کی سیاسی بصیرت، قائدانہ صلاحیتوں اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے انتھک محنت نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی جدوجہد کو چند اہم مراحل میں بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، کانگریس اور ہندو مسلم اتحاد: 1916 میں لکھنؤ پیکٹ کی صورت میں جناح نے کانگریس مسلم لیگ کو ایک ساتھ لانے میں کامیابی حاصل کی، لیکن جلدی انہوں نے دیکھا کانگریس مسلمانوں کے حقوق کی نظر انداز کر رہی ہے اور ایک ہندو ریاست کے قیام کے راستے پہ گامزن ہے۔ نمبر 2، مسلم لیگ میں شمولیت اور دو قومی نظریہ: ہندوؤں کی جانب سے مسلمانوں کے حقوق کی مسلسل نظر اندازی اور گاندھی کی ہندو مذہبی سیاست سے مایوس ہو کے جناح نے کانگریس چھوڑ دی اور مکمل طور پر مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہندو اور مسلمان دو مختلف قومیں ہیں جن کی تہذیب، مذہب اور سماجی زندگی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ اس تصور کو دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے، جو جناح کی قیادت کا بنیادی ستون بن گیا۔ نمبر 3، قرارداد پاکستان لاہور: 1940 محمد علی جناح کی قیادت میں 23 مارچ 1940 کو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس لاہور میں ہوا، جہاں قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ اس قرارداد میں واضح طور پر یہ مطالبہ کیا گیا کہ برصغیر کے مسلم اکثریت کے علاقوں میں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس قرارداد نے تحریک پاکستان کو ایک منظم و واضح سمت دی اور جناح کی قیادت میں مسلمانوں کی جدوجہد نے زور پکڑا۔ 1940 کے بعد جناح نے برطانوی حکومت کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا، جس کا مقصد ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ اور ایک علیحدہ ریاست کا قیام تھا۔ جناح نے مختلف مواقع پر کانگریس اور برطانوی حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے، لیکن ان کی اصولی پوزیشن پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا۔ نمبر 5، جداگانہ انتخابات: 1946 اور پاکستان کا قیام: 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کے طور پر بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ اس کامیابی نے یہ ثابت کر دیا کہ ہندوستان کے مسلمان جناح اور مسلم لیگ کو اپنی قیادت مانتے ہیں اور ایک علیحدہ ریاست کے قیام کے حامی۔ انتخابات کے نتائج کے بعد برطانوی حکومت نے پاکستان کے قیام کو تسلیم کیا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد ملک کے طور پر وجود میں آیا۔ قیام پاکستان کے بعد جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ ان کی قیادت میں آزاد ملک کی بنیادیں رکھی گئیں اور انہوں نے پاکستان کو ایک جدید ترقی پسند اسلامی اصول پر مبنی ریاست بنانے کا خواب دیکھا۔ قائد اعظم کی جدوجہد ایک مسلسل، اصولی اور غیر متزلزل عمل تھا، جس میں انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کی بھرپور نمائندگی کی اور ان کے لیے ایک آزاد وطن کا حصول ممکن بنایا۔ ان کی سیاسی بصیرت قیادت نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ ریاست دلوائی۔ وفات: قائد اعظم 11 ستمبر 1948 کو طویل علالت کے بعد کراچی میں وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کا نظریہ اتحاد، تنظیم، یقین، محکم اور قیادت آج تک پاکستانی قوم کے لیے مشعل راہ ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت، بصیرت اور غیر متزلزل عزم نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ آزاد وطن دلوایا۔